वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअल्लिमुल कुरान किताब की पहली 2 जिल्दें यानी यूनिट नंबर 5 तक पढ़ने के बाद ये तालिब इल्म जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये कुरान करीम को किसी भी सफ़े से 31 से 41% के दरमियान समझने के काबिल हो चुके हैं। और आज जब ये यूनिट नंबर 6 का यानी छठे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ़ अरबी ज़ुबान के चंद फ़ेल पढ़ेंगे जो फ़ेल हाल हैं, हाल का मतलब देते हैं, और फिर ये कुरान करीम के जुमलों और आयात को ख़ुद अरबी में ही समझने के काबिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह उसका मफ़हूम आपको ख़ुद बताएंगे। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। मोमिल, मलाइका और फ़ातिमा आपके सामने स्क्रीन पर याबुद, यसजुद, युसाफिर 3 लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं और यूनिट नंबर 6 का जो सबक नंबर पहला है उसका सफ़ा नंबर 2 आपके सामने नज़र आ रहा है। देखिए, याबुदु का मतलब क्या है? इबादत करता है। यसजुदु का मतलब क्या होगा? सजदा करता है। और युसाफिरु सफ़र करता है। ये मिसालें थीं अरबी ज़ुबान के कुछ ऐसे अफ़आल की जो वो काम करता है कि मफ़हूम देते हैं। अब बताएं, आपके सामने जो अल्फाज आएंगे आप मुझे उसका मतलब बताएंगे। क्या मतलब होगा? यरकाउ रुकू करता है। और यामलु अमल करता है। यज़कुरु जिक्र करता है। और यसअलु सवाल करता है। यख़लुक़ु पैदा करता है। और यख़ाफ़ु डरता है। यहदी हदायत देता है। अब ऐसा कीजिए, देखिए ये सारे के सारे जो आपको अरबी ज़ुबान के और कुरान करीम में आने वाले फ़ेल नज़र आ रहे हैं आप इनका मतलब बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगरचे हमारी ज़ुबानों में ये फ़ेल इसी शक्ल में इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इससे मिलते जुलते अल्फाज हमारी ज़ुबानों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमें अरबी ज़ुबान का और कुरान करीम का ये फ़ेल याद करना आसान है। तो पहली जो 2 लाइनें हैं इसका मतलब मोमिल आप बताएंगे, फिर फ़ातिमा अगली 2 लाइन्स का मतलब आप बताएंगी और मलाइका उसके बाद आप बताएंगी। किताब पे देखते जाएं और मतलब बताते जाएं। वो इबादत करता है, वो इबादत करेगा। यसजुदु वो सजदा करता है, वो सजदा करेगा। यरकाउ वो रुकू करता है, वो रुकू करेगा। यशकुरु वो शुक्र करता है, वो शुक्र करेगा। यतूबु वो तौबा कबूल करता है, वो तौबा कबूल करेगा। यज़कुरु वो जिक्र करता है, वो जिक्र करेगा। यअमलु वो अमल करता है, वो अमल करेगा। यख़ाफ़ु वो डरता है, वो डरेगा। जी, अब फ़ातिमा आप पढ़ेंगी। यअमुरु हुक्म देता है। यअलमु इल्म रखता है। यजहलु जानता है, जानता नहीं है। यसअलु सवाल करता है। यख़लुक़ु पैदा करता है। यरज़ुक़ु रिज़्क़ देता है। यग़फ़िरु माफ़ करता है। यमलिकु मलकियत रखता है। बिल्कुल ठीक है, मलकियत रखता है। आगे मलाइका आप पढ़ेंगी। यहदी हिदायत देता है। याकिलु समझता है। यक़दी फैसला करता है। यकफुरु कुफ्र करता है। यक़तुलु कत्ल करता है। यज़लिमु जुल्म करता है। यशअरु शुऊर रखता है। चलिए, अब जो बाकी लाइंस बाकी हैं मैं लफ्ज़ बोलूँगा, आपने मतलब बताने की कोशिश करनी है। यदउ दावा करता है। नहीं, यदउ का मतलब है दुआ करता है या दावत देता है। ठीक है, इनवाइट करना, दावत देना। यक़ूमु खड़ा होता है। यक़ूमु खड़ा होता है। यरज़ा राज़ी होता है। राज़ी होता है, पसंद करता है। और यरा देखता है। यंजुरु देखता है। यंजुरु भी देखता है। और यकूनु होता है। और यदउ धत्कारता है। यदउ वो धत्कारता है, धक्के देता है। यमूतु मरता है। और यजअलु बनाता है। यलिजु दाखिल होता है। अब देखें, ये एक पूरे सफ़े में जो आपको सफ़ा नज़र आ रहा है ये सारे के सारे अरबी ज़ुबान के फ़ेल हैं और ये आइंदा जो आप सबक पढ़ेंगे उनकी बुनियाद हैं। इस यूनिट के तमाम आयात जो आगे आएंगी उसकी बुनियाद ही हैं। और ये अल्फाज जब आप यूनिट नंबर 1 से 5 तक जो अल्फाज पढ़ चुके हैं जब उनके साथ मिलेंगे तो कुरान के जुमले बनते जाएंगे और वो इंशाल्लाह अभी 2-4 मिनट तक आप इसको देखेंगे। अब बताइए, इस सफ़े में कोई आपके पास सवाल हो, कोई सवाल करना चाहें? नहीं सर। मैं जल्दी से कुछ अल्फाज वैसे आपसे पूछता हूँ। क्या मतलब होगा? याअलमु अमल करता है। याअलमु जानता है। जानता है। और यामलु अमल करता है। और यसअलु सवाल करता है। यख़लुक़ु पैदा करता है। यरकाउ रुकू करता है। यशकुरु शुक्र करता है। याअलमु। जानता है। इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। यूनिट नंबर 6 के पहले सबक का पहला सफ़ा आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ, एक दिलचस्प बात कि देखें अभी आपने क्या मतलब बताया। यसजुदु का मतलब क्या है? सजदा करता है। और यशकुरु शुक्र करता है। ये एक फ़ेल है यानी कोई काम होने का बयान करता है और ये फ़ेल एक मतलब इसका ये होता है कि वो ये काम करता है यानी अभी ये काम करता है, और इसी का एक मतलब ये हो सकता है कि ये काम करेगा। अब यशकुरु का एक दूसरा मतलब क्या हो सकता है? शुक्र करेगा। शुक्र करेगा। और यसजुदु का मतलब क्या होगा? सजदा करेगा।
اور اسی طرح یعملو کا ایک مطلب کیا ہوگا؟ عمل کرے گا. عمل کرے گا. اب اس کا مطلب ہے وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کب کہ اس کا مطلب کیا کریں گے. عام طور پہ اس کا مطلب وہ یہ کام کرتا ہے ہی کریں گے. خود بخود جب سیاق آئے گا، جیسے قیامت کا سیاق آئے گا یا جملوں میں آپ جائیں گے، تو خود بخود جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم اس کا معنی مستقبل میں کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو بنیادی اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ وہ کام یہ کرتا ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کام کرے گا. اب بتاؤ مومل، یہ بتائیں کہ یسألو کا دونوں مطلب کیا ہو سکتے ہیں؟ یسأل سوال کرتا ہے، سوال کرے گا. اور ملائکہ بتائیں یرزقو کا مطلب کیا ہوگا؟ رزق دیتا ہے، رزق دے گا. اور یعلمو کا مطلب فاطمہ بتائیں کیا ہوگا؟ علم رکھتا ہے، یعلم علم رکھتا ہے، علم لے گا. یا علم جان لے گا یا وہ علم رکھے گا. اور کیا مطلب ہوگا یہدی؟ ہدایت رکھتا ہے، ہدایت لے گا. رہنمائی کرتا ہے یا رہنمائی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس صفحے کے اوپر، پہلے اس سبق کے پہلے صفحے کے اوپر کوئی سوال آپ کے پاس ہے؟ ان افعال کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، چونکہ یہ بار بار افعال آئیں گے اور یہ ہمیں آیا پورے کے پورا جملہ سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی. آپ نے صرف یہ افعال یاد کرنے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ نے محنت کی ہے نا پہلے 5 منٹ میں، ان کے الفاظ انہی افعال کے ساتھ ملیں گے. تو جیسے اسکرین پر آیات لمبی لمبی نظر آ رہی ہیں، دیکھیں ان میں صرف اور صرف وہ لال رنگ کا لفظ وہ فعل ہے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں. باقی سارے کے سارے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، اس لیے ابھی تھوڑی دیر تک اگلے اسباق میں آپ یہ آیات عربی میں ہی سمجھنے قابل ہو چکے ہوں گے. آئے جو یونٹ نمبر 6 کا سبق نمبر 1 ہے، اس کا دوسرے پیج پہ مزید کچھ افعال دیے ہیں عربی زبان کے اور قرآن کریم کے، پڑھیے اور اس کا مطلب بتائیے. جی فاطمہ، پہلی 3 لائنیں آپ پڑھیں گی اور ہر فعل کا مطلب بلند آواز سے بتائیں گی. یرسلو ارسال کرتا ہے، یسلمو اسلام لاتا ہے، یصلحو اصلاح کرتا ہے، یحیی زندہ کرتا ہے، یمیتو مارتا ہے، یقاتلو جنگ کرتا ہے، یجاہدو جہاد کرتا ہے، یجادلو جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک، اور فاطمہ آگے آپ پڑھیں گی اور آپ بتائیں گی. یؤمنو ایمان لاتا ہے، یفلحو فلاح پاتا ہے، یقیمو قائم کرتا ہے، تفکرو غور و فکر کرتا ہے، تذکرو نصیحت حاصل کرتا ہے، یبینو بیان کرتا ہے، یبشرو خوشخبری دیتا ہے، یزکی پاک کرتا ہے. اور مومل آگے آپ بتائیں. ینزلو وہ نازل کرتا ہے، وہ نازل کرے گا. یفصلو وہ تفصیلہ بتاتا ہے، وہ تفصیلہ بتائے گا. یعذبو وہ عذاب دیتا ہے، وہ عذاب دے گا. یحب وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرے گا. یخرجو وہ نکالتا ہے، وہ نکالے گا. یولجو وہ داخل کرتا ہے، وہ داخل کرے گا. یخلف وہ خلاف ورزی کرتا ہے، وہ خلاف ورزی کرے گا. یتوکل وہ توکل کرتا ہے، وہ توکل کرے گا. دیکھیے یہ مزید چند افعال ہیں عربی زبان کے اور قرآن کریم کے جو قرآن میں بار بار آئیں گے، اس لیے آپ کو ان کا مطلب یاد کرنا ہے اور بآسانی انشاءاللہ آپ اس کا مطلب یاد کر لیں گے. اسی پیج پہ بتائیے، اسی صفحے پر میں کچھ الفاظ پوچھوں گا اور آپ نے جلدی سے اس کا مجھے مطلب بتانا ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا یبشرو، اور یقیمو، قائم کرتا ہے، اور یفصلو، تفصیل بتاتا ہے، تفصیلاً بتاتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے. یقاتلو جنگ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے. دیکھیں ایک بنیادی مفہوم بتایا گیا ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی زبان میں مترادف الفاظ استعمال کرتے ہوئے ایک لفظ کا ایک سے زیادہ مطلب بھی بتا سکتے ہیں. کیا مطلب ہوگا یجاہدو، جہاد کرتا ہے، اور یصلحو اصلاح کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے. یستغفرو استغفار کرتا ہے. آپ نے 2 صفحے پڑھے تھے. اب میں آپ سے دونوں صفوں میں سے جو مختلف افعال ہیں ان کا میں مطلب آپ کو سے پوچھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. بتائیے کیا مطلب ہوگا یخلقو، پیدا کرتا ہے، اور یؤمنو، ایمان لاتا ہے، اور یعلمو، علم رکھتا ہے، یعلمو علم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے. اور یعملو، عمل کرتا ہے، اور یفلحو، فلاح پاتا ہے، یفلحو، فلاح پاتا ہے، فلاح پاتا ہے. دوبارہ سنیے، یفلحو، فلاح پاتا ہے، اور یحیی، زندہ کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. اور یطیعو. اطاعت کرتا ہے، بتائیے کہ جو میں فعل کہہ رہا ہوں وہ کون سے صفحے پر ہے؟ یرزقو، رزق دیتا ہے، پہلے، میرے سامنے دونوں صفحے کھول لیں، جلدی سے بتائیں. یتدبرو کون صفحے پر ہے؟ دوسرے صفحے، اور یشکرو، پہلے صفحے پر، یخلقو، پہلے صفحے، اور یبینو، پہلے صفحے میں، یتذکرو. دوسرے صفحے، ان دونوں صفوں کو آپ نے بلند آواز سے ان کو پڑھنا ہے، بلکہ ان کی تلاوت کرنی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں قرآن کے یہ افعال پختہ ہوں، اور جس کے ذہن میں یہ افعال پختہ ہوں گے اور اس نے یونٹ نمبر 1 سے 5 تک تمام اسباق کو صحیح طریقے سے حل کیا ہوگا، تو یہی افعال ان تمام سابقہ الفاظ کے ساتھ ملیں گے تو قرآن کی آیات اور قرآن کے جملے اس کو سمجھ آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ سبق ختم کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات اور دلچسپ بتا دیتا ہوں.
دیکھیے آپ کے سامنے یہ لفظ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے یعبدو، اور پھر دوبارہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تعبدو، کیا فرق ہوا ہے؟ شروع میں یا تھا اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ تا، تا. بس یہ جو فرق ہے، یا کی جگہ تا آ جاتا ہے تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، اور تا اگر لگا دیں تو یہ مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت کرتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس لفظ ہے یعملو سے تعملو کا مطلب کیا ہوگا؟ عمل کرتی ہے، عمل کرتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ نے ابھی تک فعل پڑھے تھے، اب اگر میں نے مؤنث کے لیے کہنا ہو، فرض کیجئے کہ میرے پاس ہے یتدبر، مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تدبرو، تتدبرو، اور یرسلو کیا ہو جائے گا مؤنث کے لیے؟ تیرسلو، ترسلو، یرسلو سے کیا ہو جائے گا؟ ترسلو، بس آپ جو شروع میں یا ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے، اس کو بدل دیں گے کس کے ساتھ؟ تا کے ساتھ۔ یشکرو، تشکرو، تشکرو، اور بتائیں یہدی، تہدی، تہدی، یظلمو، تظلمو۔ تظلمو۔ تو یہ آپ چھوٹا سا فرق سمجھ گئے۔ یہ سبق آپ نے، پہلا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، اور یہ اسباق، یہ جو ہمارے پاس افعال ہیں، یہ بنیاد ہیں آئندہ 19 اسباق میں آنے والی تمام آیات کی یا معلومات کی۔ ان کو اچھی طرح پڑھ لیں، جیسے آپ نے یونٹ نمبر 1 میں سادہ آسان قرآنی الفاظ پڑھے تھے، مختلف چیزوں کے نام پڑھے تھے، اور اگلے 5 یونٹ میں انہی کی بنیاد پر قرآن کی آیات کو اور جملوں کو سمجھتے گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو افعال ہیں یونٹ نمبر 6 کے پہلے 2 پیجز پر جو دیے گئے ہیں، یہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ جو اس کو پختہ کر لے گا، وہ اس کے بعد عربی کے افعال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی اس لیے آسان ہوگا، اور ان کی بنیاد پر قرآن کے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جملوں اور آیات کو سمجھنا بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔